अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ HD। रियाज अहमद मलक और आज हम हाज़िर हैं एक और नई स्टोरी के साथ। नाजरीन, गुज़श्ता शब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ने IMF से कर्ज की वसूली के बाद कौम को एतमाद में लिया। उन्होंने अपने खिताब में क्या कहा, हम इस हवाले से आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह करेंगे, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी आज की इस वीडियो को लाइक कर दें, इसे शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या फिर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। नाजरीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि कर्ज लेना कोई अच्छी बात तो नहीं और ना ही ये कोई खीर या हलवा है। उन्होंने अपने खिताब में क्या कहा, आप खुद सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ अहले वतन, अस्सलामु अलैकुम। अप्रैल 2022 को आपने जो ज़िम्मेदारी मुझे बतौर वज़ीर आज़म सौंपी थी, मुल्क की भलाई, आपकी खैरखाई और ख़िदमत की ये मुक़द्दस अमानत अगस्त 2023 को हम निगरान हुकूमत के सुपुर्द कर देंगे इंशाअल्लाह। ये अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि महज 15 माह में हमने 4 साल की बर्बादियों का हत्तुल मकदूर मलबा साफ़ किया। पाकिस्तान के मफादात की राह में बिछाई गई बारूदी सुरंगें साफ़ की, मईशत, खारजा ताल्लुकात, तवानाई, अमन व अमान समेत दीगर शोबों में बदतरीन बद इंतज़ामी, करप्शन, नालायकी और साजिशों की लगी आग बुझाई। 1.25 साल का ये मुख्तसर अरसा नाउमीदी के अंधेरों से उम्मीद की रोशनी की तरफ एक पुरज़्म सफ़र था। सब कुछ खो जाने से कुछ हासिल होने का आगाज़ था। तख़रीब, इंतशार और फसाद के रास्ते से तामीर की तरफ पलटने का सफ़र था। माशी तबाही से निकलकर माशी इस्तेहकाम की तरफ लौट आने का सफ़र था। तन्हाई से निकलकर वफा और बाएतमाद दोस्तों और भाइयों की महफिल में वापसी का सफ़र था। ये सैलाब में घिरे 3 करोड़ 30 लाख अहले वतन का हाथ थामने, उनके बर्बाद घरौंदों और खेत खलियान को फिर से आबाद करने का सफ़र था। बेरोज़गारी से दोबारा रोज़गार की फराहमी, महंगाई के सताए हुए अवाम को कुछ रिलीफ फराहम करने का सफ़र था। ये इंसानी अज़मत, वक़ार, कौमी खुद मुख्तारी, मीडिया, इज़हार राय और शहरी आज़ादियों की बहाली का सफ़र था। अज़ीज़ अहले वतन, पाकिस्तान की जमहूरी तारीख़ में ये अपनी नौइयत की वाहिद मुंतखब मखलूत हुकूमत है जो मुख्तसर तरीन मुद्दत के लिए कायम हुई, जिसने पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे बड़े चैलेंजेस और मुश्किलात का सामना किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत ने दरअसल एक मेयार, एक मिसाल, एक सिमत मुतय्यन की कि कम वक्त अनगिनत मुश्किलात और साजिशों के बावजूद मुल्क व कौम को बहरानों से निकाला जा सकता है। लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला पर भरोसे के बाद पूरी दयानतदारी, दानाई, इज्तिमाई बसीरत और दिन रात की मुसलसल मेहनत से काम किया जाए। हमने यही रास्ता इख्तियार किया अल्हम्दुलिल्लाह। इस अरसे में हमने सियासत नहीं की, रियासत की हिफाजत की। हमने रियासत बचाने के लिए
اپنی سیاست کی قربانی دی، ووٹ بینک کی فکر نہیں کی، مگر اسٹیٹ بینک میں مسلسل اضافے کی فکر کی۔ معاشی بحالی کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ IMF کا وہ پروگرام تھا جسے سابق حکومت نے سخت شرائط پر کیا تھا، پھر خود ہی اسے توڑ کر پاکستان کو دیوالیہ ہونے کے کنارے پہنچا دیا۔ ہم اس کی بحالی کی کوشش میں تھے تو سابق حکمران اسے ناکام بنانے کی سازشوں میں دن رات مصروف تھے۔ ان وطن دشمن سازشوں کے باوجود ہم نے ہمت نہیں ہاری اور خدا کے فضل سے IMF کا پروگرام بحال کیا، جس کے بعد اب پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ اور ان کی ناپاک خواہش دونوں مٹی میں مل چکی ہیں۔ عزیز اہل وطن، آج میں پوری قوم کی طرف سے پاکستان کے عظیم دوست اور برادر ممالک چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر انتہائی مشکل حالات میں بڑے خلوص کے ساتھ پاکستان سے بھرپور تعاون کیا۔ ان کے اس خلوص بھرے تعاون کو ہم کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ چین کے عزت مآب صدر شی جن پنگ، سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زاید ال نہیان نے پاکستان کو معاشی مشکلات سے نکالنے میں جو کردار ادا کیا ہے وہ انتہائی قابل تحسین ہے۔ میں سفارتی سطح پر وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو کی کوششوں کو بھرپور ستائش پیش کرتا ہوں۔ پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کی شبانہ روز کاوشوں کی بھرپور تحسین کرتا ہوں۔ عزیز اہل وطن، قرض لیتے لیتے ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں، بلکہ اپنی ساکھ اور وقار کو بھی بے پناہ مجروح کر چکے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے، اپنا کھویا ہوا مقام واپس حاصل کرنا ہے۔ اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے معاشی بحالی کا ایک جامع قومی پلان تیار کر لیا گیا ہے۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل تشکیل دے دی گئی ہے، جس نے اپنا کام زور شور سے شروع کر دیا ہے۔ زراعت، صنعت، معدنیات، توانائی، IT اور ڈیفنس پروڈکشن میں خلیجی ممالک سے بڑی سرمایہ کاری کی راہیں ہموار ہو رہی ہیں۔ میں قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ اس قومی ایجنڈے پر وفاقی حکومت، تمام صوبائی حکومتیں اور عسکری ادارے ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ اپناتے ہوئے اجتماعی دانش اور انتھک کوششوں سے اس منصوبے کو کامیابی سے ہمکنار کرائیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ کاروباری اور سرمایہ کار برادری کا اعتماد آہستہ آہستہ بحال ہو رہا ہے۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ کا پاکستان کی ریٹنگ CCC کرنا اس امر کا واضح ثبوت ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی کونسل کی جانب سے پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال بہتر ہونے کی گواہی آ چکی ہے۔ عالمی فریڈم انڈیکس میں پاکستان کی 7 درجے بہتری ہوئی ہے۔ عزیز اہل وطن،
آپ نے دیکھا 30 جون کو IMF کے سٹاف لیول معاہدے کا اعلان ہوا۔ اس کے نتیجے میں 3 جولائی کو پہلے کاروباری روز سرمایہ کاروں نے اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ KSE 100 انڈیکس میں 2446 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، جو پاکستان کی تاریخ میں ایک دن میں ہونے والا سب سے بڑا اضافہ ہے۔ اسٹاک ایکسچینج 45,000 پوائنٹس کی سطح عبور کر چکی ہے، جو گزشتہ 14 ماہ سے زائد کی مدت میں بلند ترین سطح ہے۔ پاکستانی روپے کی قدر میں بتدریج اضافہ 1150 ارب روپے کا تاریخی ترقیاتی بجٹ، زراعت کے لیے 2000 ارب روپے کا کسان پیکج، زرعی ٹیوب ویلز کی شمسی توانائی پر منتقلی، 80 ارب روپے کی لاگت سے وزیر اعظم کے نوجوانوں کے لیے پروگرام کا آغاز، زراعت، صنعت، IT سمیت دیگر شعبوں میں بلا سود اور رعایتی قرضہ جات دینے کے علاوہ ذہین طالب علموں کو لیپ ٹاپس، تعلیمی وظائف کی فراہمی، خواتین کی امپاورمنٹ، شہداء کے خاندانوں کو خصوصی وظائف کی فراہمی، ملک بھر میں تعلیمی درسگاہوں، انفراسٹرکچر کے منصوبہ جات کی تیز ترین تکمیل اور نئے منصوبوں کا آغاز پاکستان کی معاشی بحالی کے سفر کی چند جھلکیاں ہیں۔ میرے عزیز نوجوانوں، اب ہمارے سامنے ایک ہی راستہ ہے کہ کشکول توڑ دیں، مقروض رہنا چھوڑ دیں، مسلسل محنت کی راہ اپنائیں، محتاجی کی زنجیریں توڑ دیں، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں، جس کا ہراول دستہ آپ کو بننا ہوگا۔ حضرت علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا تھا، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ یہ سفر تبھی طے ہو سکتا ہے، زنجیریں تبھی کٹ سکتی ہیں اگر ہم محنت پر صمیم قلب سے یقین رکھتے ہوں، وعدے پورے کرتے ہوں، دیانتداری سے عوام اور ملک کی خدمت کا ریکارڈ رکھتے ہوں، جس طرح ہم دعا کرتے ہیں کہ 9 مئی جیسا یوم سیاہ قوم کی زندگی میں پھر نہ آئے، اسی طرح اب پوری قوم یکسو ہے، قرض کی زندگی نامنظور ہے۔